نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا العاقب الذي ليس بعده نبی. رواہ الترمذی والبخاری ومسلم رحمہم اللہ تعالی اجمعین. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہے جو مطعم ابن عدی کے صاحبزادے ہیں. وہ فرماتے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا العاقب، میں عاقب ہوں. عاقب، میں عاقب ہوں. عاقب کا معنی کیا ہے؟ الذی لیس بعدی نبی، جس کے بعد کوئی نبی نہیں. عاقب کا معنی جو سب سے آخر میں ہو. عاقب جو سب سے آخر میں ہو. آپ نے خود یہاں پر اس کی وضاحت کر دی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہی عاقب کا معنی ہے. یہ حدیث پاک امام ترمذی نے اپنی کتاب جلد ثانی صفحہ 111 پر نقل کی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب ما جاء فی اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جلد نمبر 1 صفحہ 501 پر نقل کی ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باب فی اسمائہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بعدہ نبی اپنے جلد ثانی صفحہ 261 پر یہ حدیث نقل کی ہے، جس میں واضح طور پر بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں ایک نام ہے عاقب. کیا نام ہے؟ عاقب. اور فرمایا عاقب کا معنی یہ ہے کہ اس کے بعد نبی کوئی نہیں. لہذا یہاں پر آپ کا خاتم الانبیاء ہونا اس حدیث سے جو ان کتابوں کے اندر درج ہے اس سے معلوم ہوا. اس کے بعد حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے ارشاد فرمایا انا آخر الانبیاء. صراحتاً آخر کا لفظ لایا گیا. عاقب کا معنی آخر ہے، اور یہاں آپ نے صراحتاً آخر کا لفظ استعمال. انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. فرمایا میں سارے نبیوں کے سب سے اخیر میں آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور میری امت تم آخر الامم، تم آخری امت ہو. دنیا کی جتنی امتیں ہیں ان میں تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں. یہ حدیث امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے باب فتنۃ الدجال میں صفحہ 297 پر نقل کی ہے. ویسے مشکات شریف کی آخری حدیث ہے جہاں قرآن پاک کی آیت کی تشریح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تشریح میں ارشاد فرمایا انتم تتمون 70 امہ، تم دنیا میں 70 امتوں کو مکمل کرنے والے ہو. انتم اکرمها وافضلها، تم اللہ کے نزدیک سب سے اکرم اور افضل ہو، عزت والے ہو. تو یہ آپ نے صرف اپنی بات نہیں کی، امت کی بھی بات بتا دی کہ میری امت کے بعد اور امت
اور ظاہر ہے جب نبی آخری ہو تو امت بھی کیا ہوگی؟ آخری ہوگی۔ یہ دو حدیثیں ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، وہ فرماتے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ، قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ جب ہم نے عہد لیا، میثاق لیا انبیاء علیہ السلام سے، اور آپ سے بھی لیا اور نوح علیہ السلام سے بھی لیا۔ تو اس آیت کی تشریح میں آپ نے ارشاد فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق، تخلیق میں، اس نقطے کو سمجھ لینا، تخلیق میں، پیدا کرنے میں اللہ نے مجھے پہلے پیدا کیا تھا تخلیق میں، اور بعثت میں اللہ نے مجھے اخیر میں رکھا، وآخرهم فی البعث، بعثت میں مجھے اخیر۔ اس کے بعد دنیا میں تخلیق تو مخلوقات کی ہوئی تو فرمایا مجھے سب سے پہلے پیدا کیا، لیکن دنیا میں جب بھیجنا شروع کیا تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بھیجا، اور مجھے جب بھیجنا شروع کیا تو سب سے اخیر میں مجھے بھیجا۔ یہ حدیث پاک ہے، اور کنز العمال کی یہ روایت ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے کہ باعتبار اصل خلقت کے تو میں پہلا نبی ہوں، لیکن بعثت کے اعتبار سے کہ سب سے اخیر میں آیا ہوں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال ہے، بہت شاندار مثال ہے۔ آپ جو ہے پرکار کے ذریعے دائرہ بنانا چاہتے ہیں، یہ قلم دے دو ذرا، دائرہ بنانا چاہ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر آپ نے قلم رکھ دیا، یہاں سے سٹارٹ لیا، یہ گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں آپ نے قلم رکھ کر شروع کیا تھا یہ پہلا نقطہ ہے، سٹارٹ یہاں سے ہوا نا، ٹھیک ہو گیا؟ لیکن جب یہ دائرہ مکمل ہوا پرکار کا، یہ گھومے گا نا، یوں جا کے یہ جائے گا، تو جا کر کہاں پر پہنچے گا؟ جہاں سے سٹارٹ لیا تھا، ٹھیک ہو گیا؟ جہاں سے تو ابتدا جس نقطے سے ہوا انتہا بھی یہ ہے پوائنٹ، سمجھ لیں۔ اس دائرے کا رسالت اور نبوت کا جو دائرہ اللہ نے چلایا، اس کی ابتدا خلقت میں اور تخلیق میں اور پیدائش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن بعثت میں آپ سب سے اخیر میں ہے، اور بعثت میں آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو دیکھو یہ دائرہ ہے، جس نقطے سے چل پڑا اب یہ نظر نہیں آ رہے، لیکن واپس آ کر گھوم کر اسی نقطے پر جس کو آپ آخری نقطہ قرار دے رہے، یہاں سے ابتدا بھی ہے اور یہاں پر کیا ہے؟ انتہا بھی ہے۔ اس لیے اس حدیث کو سمجھنے کے لیے مثال بہت آسان مثال ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خلقت میں اور تخلیق میں سب سے پہلے بنایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے خلقت میں اور تخلیق میں سب سے، اور بعثت میں، دنیا میں بھیجنے میں سب سے اخیر میں۔ چنانچہ ایک اور حدیث پہ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو بھی نہ بناتا۔ اللہ نے فرمایا یہ حضور کی شان ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے، کسی نبی کو ایسا اعزاز نہیں دیا گیا، اگرچہ نبوت اعلیٰ مقام اور اعلیٰ درجہ ہے۔ تو یہ پرکار ہے، یہ آپ نے یہاں پر جناب والا دائرہ بنانا ہے۔ اس جگہ سے جب آپ نے سٹارٹ دیا، یہ قلم گھوم رہا ہے، یہ گھوم کے واپس اسی جگہ آیا جدھر سے چلا تھا۔ حضور سے تخلیق ہے انبیاء کی، کائنات کی، اور بعثت میں سب سے اخیر میں آپ ہے، یعنی انتہا بھی اس کائنات کی آپ پر ہے۔ اور تو یہ مطلب واضح ہو گیا، اور اس میں ہم نے یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عاقب ہے، اور عاقب کا معنی آخر، کہ میں سب سے آخر میں اللہ نے مجھے بھیجا۔ لہذا آپ کے ختم نبوت کا یہ موضوع بڑا واضح ہے،
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو آخری نبی بنایا، آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے نیا، نہ کوئی شریعت ہے، نہ کوئی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عقیدہ نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک و خاتم النبیین۔ یا اللہ یا رحمان یا کریم، ہمارے ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، سب کو اجر عظیم عطا فرما اور سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ حضور کے تحفظ ختم نبوت کے لیے ہم سب کو قبول فرما، ہماری اولاد اور نسلوں کو قبول فرما اور سب کی پریشانیاں دور فرما، مشکلات کو حل فرما۔ جن میں گھر میں کوئی بیمار ہے، ان میں کوئی بیمار ہے، اللہ سب کو صحت دے۔ عبداللہ بھائی بیمار تھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اور حاجی سبزری صاحب کے والد صاحب بیمار ہے، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما، تنگ دستیاں دور فرما، رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما، کسی کا محتاج نہ بنا، آخری خاتمہ سب کا بالایمان فرما۔ بسم اللہ۔